اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سرزمین نجف اشرف سے، صحن حضرت مولائے متقیان امیر المومنین سے مومنین کرام کی خدمت میں خمس کے احکام کا تفصیلی سلسلہ درس نمبر 28 تک پہنچا ہے، اور آج کے درس میں ہم 3 سوالات کو مومنین کرام کی خدمت میں مطرح کریں گے، اور تینوں کے تینوں سوالات اپنی جگہ پہ اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ مومنین کرام جو اپنے گھروں میں صندوق رکھتے ہیں، صدقے کے صندوق رکھتے ہیں، اور ان میں روزانہ کچھ مقدار یا ہفتے میں یا مہینے میں کچھ مقدار صدقے کی ڈال دیتے ہیں، تو کیا جب انسان کے خمس کی تاریخ آتی ہے تو ان صندوق میں جو پیسہ پڑا ہوا ہوتا ہے ان کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے یا خمس واجب نہیں ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ پیسہ جب تک فقیر غریب مستحق تک پہنچ نہ جائے اور وہ اس کو وصول نہ کر لے، اس وقت تک صندوق کے اندر جو پڑا ہوا پیسہ ہوتا ہے وہ اس شخص کی ملکیت میں ہی رہتا ہے جس نے پیسہ اس صندوق کے اندر ڈالا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں اس فقیر نے ابھی تک اس پیسے کو قبض نہیں کیا ہے، اور یہ پیسہ صدقہ اکاؤنٹ نہیں ہوتا ہے جو آپ صندوق میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ صندوق میں ڈالا ہوا پیسہ صدقہ شمار نہیں ہوتا ہے۔ جب صدقہ شمار نہیں ہوتا ہے تو وہ آپ کی ملکیت میں ہے، گویا کہ آپ نے اپنے ایک جیب سے نکال کے دوسرے جیب میں ڈالا ہے، یا اپنے گھر کے کسی دراز میں رکھ دیا ہے، یا آپ صندوق میں ڈال دیں، اس میں فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ صندوق ایسا ہے کہ جو کسی ادارے کے تابع ہے، کسی ویلفیئر ادارے کے تابع ہے جو انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، جو غریبوں کے اخراجات دیتے ہیں، تو اس صورت میں اس صندوق میں جو پیسہ ڈالا جاتا ہے وہ پیسہ ڈالنے والے کی ملکیت سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا۔ وگرنہ عام صندوق جو انسان کی اپنی ذاتی ملکیت ہوتے ہیں اور وہ کسی ادارے فلاحی ادارے کے تابع نہیں ہوتے ہیں، ان میں جو پیسہ ڈالا جاتا ہے جب تک اس پیسے کو کوئی فقیر قبض نہیں کرتا ہے، وصول نہیں کر لیتا ہے، اپنے قبضے اور کنٹرول میں نہیں لیتا ہے، اس وقت تک وہ پیسہ اس شخص کی ملکیت میں ہی ہوتا ہے جس نے وہ پیسہ اس صندوق میں ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ اور جب سال گزر جاتا ہے، خمس کی سالانہ تاریخ آ جاتی ہے اور ابھی تک وہ پیسہ فقیر نے نہیں لیا ہے، تو یہ پیسہ چونکہ اس کی ملکیت میں ہے، اس کا خمس اسے دینا ہوگا۔ آج کے درس کا دوسرا سوال یہ ہے کہ بینک کی طرف سے جو پرافٹ ملتا ہے کیا اس کے اوپر بھی خمس واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ نے اپنا پیسہ ایک بینک میں رکھا ہوا ہے اور بینک اس پیسے کے اوپر آپ کو پرافٹ دیتا ہے، اور اس پرافٹ کے اوپر سال گزر جاتا ہے، تو کیا وہ پیسہ اس کے اوپر آپ کو خمس نکالنا پڑے گا یا خمس نکالنا نہیں ضروری نہیں ہوگا؟ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ بینک سے ملنے والے جو پرافٹ ہوتے ہیں، جب تک پرافٹ کو بندہ وصول نہیں کر لیتا ہے، اپنے قبضے میں نہیں لے لیتا ہے، اپنی دسترس میں اس کو نہیں لے لیتا ہے، تو اس صورت میں وہ پرافٹ شمار نہیں ہوتا ہے، وہ اس کی ملکیت میں ہی نہیں آتا ہے۔ ہاں، اگر جب وہ اس پیسے کو بینک سے نکال لیتا ہے، اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اپنی کسٹڈی میں لے لیتا ہے، تو اس صورت میں اگر اس نے اس پیسے کو اپنے استعمال میں لے لیا ہے، اپنی ضروریات زندگی میں اس کو خرچ کر دیا ہے، صرف کر دیا ہے، تو خمس نہیں ہے۔ اور اگر اس پرافٹ سے جو اس نے بینک سے لیا ہے کچھ بچ گیا ہے، یا سارے کا سارا بچ گیا ہے بینک سے لینے کے بعد، کیش کروانے کے بعد، تو اس صورت میں بچے ہوئے پیسے کے اوپر اس کو خمس نکالنا واجب ہوگا۔ آج کے درس کا تیسرا سوال یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے انسان کو جو چیزیں ملتی ہیں، چاہے وہ تنخواہ کی صورت میں ملیں، چاہے وہ گفٹ ملیں، چاہے وہ پینشن کی صورت میں ملیں، چاہے وہ اور کسی مد میں چیزیں ملیں، تحفے تحائف کی شکل میں ملتے ہیں، بونس ملتا ہے، اور حکومت امداد کرتی ہے، تو اس صورت میں ان چیزوں کے اوپر خمس واجب ہوگا یا خمس واجب نہیں ہوگا؟ آیت اللہ سیستانی اور آخوئی دونوں کا اس مسئلے میں ایک ہی فتویٰ ہے کہ انسان حکومت سے جو کچھ بھی اموال وصول کرتا ہے ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو تنخواہ ہوتی ہے جو اس کو ماہانہ ملتی ہے، اور ایک تنخواہ کے علاوہ دیگر جو وظائف ہوتے ہیں، بونس ہوتا ہے، پینشن ہوتی ہے، وہ انسان کو ملتی ہے۔ جہاں تک تنخواہ کا تعلق ہے تو
جب تک انسان ملازم پیشہ شمار ہوتا ہے، ابھی تک اس نے پینشن نہیں لی ہے اور ابھی تک وہ حکومت کے کسی ادارے میں ملازمت کر رہا ہے، تو اس صورت میں جو کچھ بھی حکومت اسے دیتی ہے وہ اس کی ملکیت میں ہوتا ہے، اگرچہ وہ پیسہ حکومت اس کے بینک میں ہی ڈالتی ہے، اگرچہ وہ پیسہ حکومت اس کے بینک اکاؤنٹ میں ہی ڈالتی ہے اور اس ملازم پیشہ فرد نے اس پیسے کو بینک سے نکال کے اپنی کسٹڈی میں نہیں لیا، تب بھی وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، اور اگر اس دوران اس کے خمس کی سالانہ تاریخ آ جاتی ہے اور بینک میں پیسہ پڑا ہوا ہے، ابھی تک اس نے بینک سے نہیں نکلوایا ہے، تو اس کو خمس دینا ہوگا۔ یہ تنخواہ کا حکم خاص ہے، لہٰذا جو تنخواہ بھی اسے ملتی ہے اس کے اکاؤنٹ میں چلی گئی ہے، خمس کی سالانہ تاریخ آ گئی ہے، اسے اس کا خمس دینا پڑے گا۔ لیکن تنخواہ کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں، جو بونس ملتا ہے، پینشن ملتی ہے، اس کے علاوہ جو حکومت تحفے تحائف کسی کو دیتی ہے، کن چیزوں کے اوپر سبسڈی دیتی ہے جو اس کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے پیسوں کی شکل میں، تو ان اموال کا مکلف اس وقت تک مالک نہیں بنتا ہے جب تک انہیں وہ قبض نہ کر لے، جب تک ان کو وہ وصول نہیں کر لیتا، اپنی کسٹڈی میں نہیں لے لیتا، اس وقت تو ان کا مالک نہیں بنتا ہے۔ پس اگر اپنے قبضے میں لیے بغیر وہ پیسہ اس کے پاس اس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے اور اس نے اس کو کیش نہیں کروایا، نکالا نہیں ہے، تو وہ اس کا مالک نہیں ہے، لہٰذا جب مالک نہیں ہے تو خمس بھی اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ ہاں، جب وہ پیسہ بینک سے نکلوا لیتا ہے، اپنی کسٹڈی میں لے لیتا ہے، اس صورت میں وہ اب پیسہ اس کے ارباح، اس کے پرافٹ میں سے شمار ہوتا ہے، اور اب اگر اس نے اس پیسے کو استعمال نہیں کیا اور اس کے خمس کی سالانہ تاریخ آ گئی ہے تو پھر اس کا خمس اسے دینا ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔